الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابو العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال ما عد من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عد إلا من مقدمه المدينة. باب ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں من ای وقت کانت تاریخ کب سے مقرر ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آیا، اس خط میں شعبان لکھا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سا کہاں پیدا ہوا، کیونکہ بات تو کچھ ہوگی کہ نہ سنیں گے تو اچھا ہے۔ شعبان کون سا شعبان ہے؟ اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا ہے یا آئندہ سال کا ہے؟ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ بلایا کہ تاریخ مقرر کرنا چاہیے۔ پھر مشورے میں مختلف تجویزیں آ گئی، کسی نے وفات کو بتلایا، کسی نے ولادت کو بتلایا، اس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ جب ہجرت کی بات آئی تو اس پر سب کا اتفاق ہوا، اور ہجرت سے شروع ہونے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہجرت کو اس لیے مقرر کیا کہ قرآن کریم میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہجرت سے ابتدا کرنی چاہیے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یومن، پہلی تاریخ سے۔ دیکھو وہاں من اول یومن کا لفظ آیا ہے، اور پہلی تاریخ اس کا مطلب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے هذا وقت رجوع الحجاج، یہ حاجیوں کی واپسی کا وقت ہے، اس لیے کہ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب حاجی مختلف اوقات میں آتے ہیں تو محرم تک پہنچ جاتے ہیں، تو محرم کو یاد رکھنا آسان ہے، اس لیے کہ حاجی صاحبان واپس آ گئے، اس لیے محرم کو ابتدا محرم سے ہوئی۔ نمبر 3، اس لیے کہ شہر محرم قابل احترام اور عزت والا مہینہ ہے، اس سے ابتدا کرنا بہت اچھا اور بہتر ہے۔ نمبر 4، اس لیے کہ ہجرت کی ابتدا محرم سے ہوئی تھی، اس لیے کہ ذی الحجہ میں انصار گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو پھر ہجرت کی ابتدا محرم سے ہوئی، اس لیے اس کو مقرر کیا۔ ہجرت کی ابتدا محرم سے ہوئی تھی، اگرچہ فیصلہ ذی الحجہ میں ہوا تھا۔ نمبر 5، اس لیے کہ عزت الاسلام کانت بالہجرت، اسلام کو عزت ملی حکومت سے،
اور حکومت ملی مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں یہود تابع کی طرف بن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حکومت اسلامی حکومت کی بنیاد پڑ گئی. اس لیے محرم کو مقرر کیا. اور نمبر 6 اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں برکت رکھی ہے اور جو برکت کا کام ہے اسی سے ابتدا ہونی چاہیے اور وہ محرم ہے. ہجرت میں برکت ہے. یوسف علیہ السلام نے مصر ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی. موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت اور عزت فرمائی عطا کی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قوت اور عزت نصیب کی. تو ان 6 وجوہات کی وجہ سے محرم سے ابتدا اس وجہ سے کہ یہ 6 وجوہات ہیں اور ہجرت سے ابتدا کی بھی 6 وجوہات ہیں. اور تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مقرر ہوئی. یہ ایک قول ہے 17 ہجری میں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت سے شروع ہو گئی تھی لیکن اس کو شہرت نہیں ملی تھی. شہرت نہ ملنے کی وجہ سے حضرت عمر کی طرف نسبت ہوئی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو قانونی شکل دے دی گئی اور اس کو شہرت مل گئی. اور علامہ سیوطی نے رسالہ لکھا ہے الشماریخ فی التاریخ. شماریخ شاخوں کو کہتے ہیں کھجور وغیرہ کی شاخوں کو. اس میں یہی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ کی ابتدا ہوئی تھی. آپ نے حضرت علی سے فرمایا جب نجران کا وفد آیا تھا کہ ہجری تاریخ کو لکھو تو انہوں نے لکھا تھا. تو حضرت عمر نے اس کو رواج دیا اور حضرت عمر نے اس کو قانونی شکل دے دی. قانونی شکل کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس زمانے میں ہجری تاریخ کا لکھنا ضروری تھا. مسلمان اس زمانے میں مسیحی تاریخ کو جانتی بھی نہیں تھی کہ مسیحی تاریخ کیا ہے. اور اب مسیحی تاریخ بھی مروج ہے اور ہجری تاریخ بھی مروج ہے. مسلمانوں کو ہجری تاریخ لکھنا چاہیے مسیحی تاریخ کے ساتھ. ہجری تاریخ لکھیں گے تو اس کے ساتھ ہا لکھنا چاہیے اور مسیحی تاریخ لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ میم لکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب. باب میں یہی بیان. ایک نسخے میں بابن ہے اور دوسرے نسخے میں باب التاریخ. اور من این عرفوا التاریخ کس ٹائم سے انہوں نے مقرر کیا تاریخ کو. یہ دوسرا نسخہ ہے. ما عدت من مبعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا من وفاته. ما عدت تاریخ کو شمار نہیں کیا الا من مقدمه المدینہ مدینہ منورہ کے آنے سے. اور مدینہ منورہ آنا ربیع الاول میں تھا لیکن صحابہ کرام
کی ہجرت محرم سے شروع ہوئی تھی، اس لیے محرم کو مقرر کیا، اور دوسری وجوہات بھی آپ کو بتلائی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا۔ یہ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم محل ترجمة الباب، وتركت صلاة السفر على الأولى، اور صلاة السفر رکعتین ہی رہ گئی۔ تابعه عبد الرزاق عن معمر۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امض لأصحابي هجرتهم، اے اللہ ہمارے صحابہ کرام کی ہجرت کو مکمل اور پورا کر دے، ایسا نہ ہو کہ ان کی ہجرت ٹوٹ جائے، یہ واپس مکہ مکرمہ نہ جائیں۔ تو قصداً کوئی بھی صحابی مکہ مکرمہ نہیں آیا، ہاں حج یا عمرے کے لیے اگر آیا اور اتفاقاً وہاں موت آ گئی تو دوسری بات ہے۔ ومرثیتہ لمن مات بمکہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا اس پر جو مکہ مکرمہ میں انتقال کر چکا، جس کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے اور بھی آیا۔ حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك بن النبي رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، يعني من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قال فأتصدق بشطره؟ قال الثلث يا سعد والثلث كثير، إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم أن تذر ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لاصحابي هجرتهم. یہ محل ترجمۃ الباب، اللهم امض لاصحابي هجرتهم، ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوفى بمكة. وقال احمد بن يونس وموسى عن ابراهيم انتظر ورثته. يرثي يتحذر، يرثي يتفجع، يرثي يتأسف، يعني افسوس کا ترجمہ کیا۔ یہاں پر ہے تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله، یہ دونوں آتا ہے، اجارک و آجرک۔ اجارہ یأجر اجرت دینا، اور آجر یوجر اس کے معنی بھی اجرت اور ثواب دینا۔ تو آجر اجر دینے کو بھی کہتے ہیں اور اجرت دینے کو بھی کہتے ہیں، اجر بھی ہے آجر بھی ہے۔ باب كيف آخذ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اس طریقے پر حکومت قائم کی ہجرت کرنے کے بعد۔ مہاجرین کے درمیان قائم کی تھی، مہاجرین کے درمیان
کی بین المہاجرین والانصار. قال عبد الرحمن هذا يوصل بيني وبين سعد بن ربيع لما قدمنا المدينة فقال أبو جحيفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن حميد عن انس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من أقيت وسمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سقت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. باب الاسئلة بعد الہجرت. ہجرت کے بعد کیا سوالات ہوئے تھے اس کا ذکر. حدثنا حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا انس ان عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اور وہ درخت پر تھے، کھجور کے درخت پر چڑھ گئے تھے. جب سنا کسی سے سنا کہ بنی قیلہ کا مطلب انصار، بنی قیلہ پر اللہ کی رحمت ہو یا بنی قیلہ ہلاک ہو جائے. ایک آدمی کی آس پاس جمع ہوئے ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. جیسے عبداللہ ابن سلام نے اوپر سنا تو بہت جلدی اتر آئے. قریب تھا کہ وہ گر جاتے درخت سے، لیکن نہیں گرے. اور جو کھجوریں ان کے پاس تھی جن کو توڑا تھا، ان کھجوروں کو بھی رکھنے کا موقع نہیں ملا، ان کو بھی اپنے ساتھ لایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات کی. اور آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام. یہ مسجع عبارت سنی. اور جس حدیث میں آیا ہے کہ هذا سجع كسجع القبحان، یہ سجع ایسا ہے جیسے کاہن لوگ اپنی بات کو مقبول بنانے کے لیے سجع استعمال کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجع الفاظ نہیں کہنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجع الفاظ نہیں کہنا چاہیے حق کو باطل کرنے کے لیے. بعض لوگ باطل کو پیش کرتے ہیں حالانکہ وہ باطل ہوتا ہے، لیکن اس کو الفاظ سے مزین کرتے ہیں، مسجع الفاظ سے لوگوں کے دلوں میں اتارتے ہیں، وہ ممنوع ہے. اور اگر حق بات کو اور حق قول کو مسجع الفاظ میں کہے اور زیادہ تکلف نہ ہو تو یہ جائز ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجع الفاظ مروی ہے، اور اس کی پوری بحث عقیدہ سماویہ کی ابتدا میں ہے، اس لیے کہ عقیدہ طحاویہ اول سے آخر تک مسجع الفاظ پر مشتمل ہے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے، اور یہ سوال جواب ہوئی جو یہاں مذکور ہے.
فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث یا عن ثلاثة عن ثلاث یعنی عن ثلاث خصال خصال مقدر ہو جائے گا ثلاث مذکر ہو جائے گا مؤنث کے لیے یا عن ثلاثة دوسرے نسخے میں عن ثلاثة اشیاء لا يعلمهن الا نبی ما اول اشراط الساعة ایک ما اول طعام يأكله اهل الجنة دو وما بال الولد ينزع الى ابیہ اور ولد کا کیا حال ہے ينزع الى ابیہ کہ وہ مشابہ ہوتا ہے باپ کے ساتھ یا کبھی کبھی ماں کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے نزع کا مطلب کھینچنا کبھی باپ کی شکل اس کو کھینچتی ہے کبھی ماں کی شکل اس کو کھینچتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے قال اخبرنی به جبرائیل آنفا ابھی جبریل نے بتایا قال ابن سلام ذاک عدو الیہود یہ تو یہود کا دشمن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جبریل یہود کا دشمن ہے یہود جبریل کے دشمن ہیں یہود ان کو عداوت ہے جبریل علیہ السلام سے یہ ایک جانب سے عداوت ہے دوسری جانب سے عداوت نہیں ہے العداوت من الیہود لا من جبریل جبریل تو یہود کو پسند کرتے ہیں کہ یہود مسلمان ہو جائے آ جاؤ اسلام کی طرف وہ یہود اس لیے کہ جبریل علیہ السلام اکثر عذاب کو لانے والے تھے قال اما اول اشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب واما اول طعام يأكله اهل الجنة فزیادت کبد الحوت مچھلی کی کلیجی کا کنارہ مچھلی کی کلیجی کا زائد حصہ اما الولد فاذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وہ ولد کو کھینچتا ہے سبق ماء الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد ولد کو کھینچا یعنی مشابہ ہو گیا اور فرماتے ہیں کہ السبق علامت التذکیر والتانیث سابق ہونا یہ تذکیر اور تانیث کی علامت ہے جیسے آپ کو بتایا کہ عورت میں ایکس وائی ہے سپریم اور مرد کے اندر ایکس ایکس ہے تو اگر ایکس وائی کے ساتھ مل گیا تو لڑکی ہوگی ایکس ایکس کے ساتھ مل گیا تو لڑکا ہوگا یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اور کثرت علامت مشابہت ہے کثرت اور قوت علامت مشابہت ہے اور سبقت یعنی پہلے ملنا ملاپ جب ہو گیا ایک سپریم کا دوسری سپریم کے ساتھ تو یہ علامت تذکیر اور تانیث ہے کہ جیسے وہ ٹچنگ ہو گئی تو ایکس ایکس کے ساتھ مل گیا یا ایکس وائی کے ساتھ مل گیا وہ ہو جاتا ہے اسی وقت سے مذکر مؤنث کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور جس میں قوت اور طاقت ہے غلبہ ہے اور یا کثرت ہے یا ماحول کی وجہ سے قوت ہے ماحول سب اس کا ہے اب جو ہمارے علاقے کے لوگ بنگلہ دیش گئے ہیں برما گئے ہیں اور وہاں شادیاں کی ہیں ان کے بچے سب ان لوگوں کی طرح ہیں ماحول کی قوت کی وجہ سے اور یا عورتوں کی قوت کی وجہ سے یا کثرت کی وجہ سے تو پھر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ان کے آباء و اجداد کہاں سے تھے انہی لوگوں کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ
اب مل ولد یہ ہو گیا وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال يا رسول الله إن اليهود قوم بہتان لگانے والے ہیں. بہتان کا مطلب کسی پر ایسی تہمت لگانا جس کو آدمی سن کر حیران ہو جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بہتان کا مطلب یہ ایسا بہتان ایسی تہمت لگائیں گے کہ آدمی حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. مثال کے طور پر چیئرمین بیٹھا ہے یہاں اور کوئی کہے چیئرمین اس وقت لینس میں مال کے اندر گھوم رہا ہے. تو یہ ایسی تہمت ہے جس کو سن کر کے آدمی حیران کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ نے ان کی فوٹو کاپی دیکھی ہوگی وہاں. فَسَلْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا إِسْلَامِي فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ. کون سا آدمی کا مطلب یہ ہے کس درجے کا آدمی ہے. قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أخبروني إن أسلم عبد الله بن سلام یعنی ان اسلم فهل انتم تسلمون. اگر وہ مسلمان ہو تو تم مسلمان ہوگے یا نہیں. قالوا اعاذه الله من ذاك فاعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج اليهم عبد الله فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اس سے معلوم ہوا کہ کسی آدمی کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ نہیں ہے این اللہ فی السماء این اللہ فی السماء وہ نہیں. تو جو این اللہ فی السماء ہے آپ کو بتایا تھا کہ مسترب روایت ہے اس میں ترجیح دینی چاہیے. تو ترجیح اس کو دینا چاہیے جو موافق ہو اصول اور موافق ہو دوسری روایات کے ساتھ. تو دوسری روایات کے ساتھ یہی موافق ہے کہ اتشہدین لا الہ الا اللہ قالت نعم اتشہدین انی رسول اللہ قالت نعم. وہ مشابہ ہے. اور بالفرض اگر اس روایت کو مان لیں تو پھر این اللہ کا مطلب این قبلۃ الحاجات این اللہ این رفعت اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کی قوت کہاں ہے. آسمان میں. سورج آسمان میں ہے. بادل آسمان کی طرف ہے. بارش وہاں سے آتی ہے. چاند وہاں ہے. ستارے وہاں ہے. زمین تو آسمان پر موقوف ہے. اگر یہ سب چیزیں بند ہو جائیں تو زمین معطل بیکار ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کی طاقت اور حکومت کے فیصلے اوپر سے ہیں. یہ سب گزر چکا ہے. یہاں اتفاقاً آگے ان محمد رسول اللہ وقالوا شرنا وابن شرنا. اب یہی عبداللہ ابن سلام نے کہا آپ ان سے پہلے پوچھ لیں ورنہ یہ تہمت لگائیں گے. وتنقصوه اور ان کے عیب اور ان کی مذمت بیان کی. قال هذا كنت اخاف یا رسول اللہ. اسی کا خوف تھا مجھے یا رسول اللہ. تو ترجمۃ الباب کا مقصد سوالات بعد الہجرت. اس کے بعد فرماتے ہیں چلو پڑھو. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عمرو سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة فقلت سبحان الله أيصلح هذا فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح. والقى زيد بن أرقم فسله فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وقال نسيئة إلى الموسم أو الحج. تو یہ اس میں روایت تو کتاب البیوع میں گزر چکی ہے.
کہ دراہم کو نصیحتاً بیچا تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے، تو بتلایا کہ کسی نے تو مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ براء ابن عازب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جب آئے تھے، یہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم محل ترجمہ ہے، تو ہم اس قسم کی بیع کرتے تھے، بیع الدراہم بالدراہم نصیحتاً کرتے تھے، تو فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یدن بیدن ہونا چاہیے جب سونا چاندی آپس میں بیچتے ہوں، اور یا نصیحتاً الی الموسم او الحج، یہ بھی ناجائز ہے، نصیحتاً ہو یا نصیحتاً الی الحج ہو یا نصیحتاً الی الموسم، خاص موسم۔ اب اس کے بعد یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور خدمت میں حاضر ہونا، تو روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ابو یاسر ابن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ حیی ابن اخطب کا بھائی تھا، لیکن حیی ابن اخطب سردار تھا اور ابو یاسر سردار نہیں تھا۔ تو ابو یاسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، متاثر ہوا اور واپس گیا اور کہا اپنے بھائی سے کہ یہ سچے نبی ہیں، اور ھذا ھو المنتظر، یہ وہ نبی ہے جن کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں، ان کی بات ماننا چاہیے۔ تو حیی ابن اخطب نے اس کو رد کیا اور کہا نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہیں، ہم تو انکار کریں گے۔ تو ابو یاسر کی بات نہیں مانی گئی، اور حیی ابن اخطب کی بات کو یہودیوں نے مان لیا۔ تو سب سے پہلے ابو یاسر آئے تھے، جو کہ انہوں نے گویا کہ مسلمان ہو گئے، مان لیا، لیکن یہود نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اور بعض کہتے ہیں سب سے پہلے میمون ابن یامین آئے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں یہود کی 3 قبیلے رہتے تھے۔ یہود کے تو اصل میں 12 قبیلے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ ان قبائل کو میں نے اس جملے میں جمع کیا ہے، لیا یعنی ان کے ناموں کو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں کو، لیرا زید شان جبن، زید دیکھ لے گا کنویں کی شان کو کہ کنویں نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو لام میں اشارہ ہے لاوی کی طرف، اور یا میں اشارہ ہے یوسف کی طرف، اور یشجر 2 ہو گئے، اور لیارا یہ را میں اشارہ ہے روبیل کی طرف، روبن کک آج کل ان کے ناموں میں آتا ہے، اور الف میں اشارہ ہے اشر کی طرف، زید میں زا میں اشارہ ہے زائلون یا زابلون کی طرف، زائلون زیادہ ہے مشہور ہے، اور پھر اس کے بعد یا ہے، اس میں اشارہ ہے یہودا کی طرف، اور دال میں اشارہ ہے دانی کی طرف، شین میں اشارہ ہے شمعون کی طرف، شمعون پیرس وزیر خارجہ اسرائیل کا تھا، اب بھی ہوگا یا مر گیا ہوگا، اور نون میں اشارہ ہے نفتالی کی طرف، اور شان جبن، جیم اشارہ ہے جدن کی طرف، جدن میں ایک کا نام تھا، اور با میں اشارہ ہے بنیامین کی طرف، بنیامین یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی تھے۔ تو ان میں 3 قبائل رہے، اور اگر آپ کو اتفاقاً غلطی سے تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے اور تفسیر میں کچھ اور نام لکھے ہوں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ناموں میں اختلاف ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز میں پڑھیں گے تو ہم کہیں گے نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، یہ بھی نام ہو سکتے ہیں،
ممکن ہے کہ جو نام ہم نے ذکر کیے یہ بھی نہ ہو، لیکن مشہور یہی ہے۔ تو 3 قبائل رہتے تھے وہاں، بنی قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع سونے اور چاندی کی تجارت کرتے تھے، عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت کی وہاں سے ہوئی تھی۔ لیکن بنو قینقاع نے یہ کام کیا کہ ایک عورت آئی تھی مسلمانوں کی اور وہ پردے میں تھی، پردہ تو نازل نہیں ہوا تھا لیکن مسلمانوں میں حیا ہے تو وہ پردے میں تھی۔ تو ایک یہودی نے اس کی ازار کو کسی چیز کے ساتھ باندھ لیا۔ جب وہ جا رہی تھی ان کو تو معلوم نہیں تھا، تو وہ اٹھ کر زور سے تیز رفتاری سے جا رہی تھی تو اس کی ازار گر گئی اور اس کی عورت یعنی اس کی چھپی ہوئی جگہ جو چھپنا چاہیے منکشف ہو گئی۔ اتنے میں وہاں ایک مسلمان تھا، اس کو غصہ آیا اور یہودی پر حملہ کر کے جس نے یہ کام کیا تھا اس کو قتل کیا۔ پھر مسلمان پر انہوں نے حملہ کیا، مسلمان کو قتل کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع سے فرمایا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ازرعات ان کو بیچ دیا، چلو ازرعات وغیرہ۔ اور دوسرا قبیلہ مشہور ہے بنو نذیر۔ بنو نذیر یہ مدینہ کے قریب یا مدینہ کے اندر رہتا تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے، اس لیے کہ یہود کے ساتھ معاہدہ تھا، اور ایک مسلمان نے جب ایک مشرک کو قتل کیا تھا تو اس کی دیت کے سلسلے میں کہ وہ رجب کا پہلا دن تھا اور قتل کیا، حالانکہ وہ قتل کی نیت سے نہیں گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس کے لیے بھیجا تھا، تو پھر اس کی دیت کی بات چلی کہ تم لوگوں نے کیوں قتل کیا ہے اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے سلسلے میں ان سے بات چیت کی کہ تم بھی دیت میں شرکت کرو گے، اس لیے کہ معاہدہ ہے ہمارا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو ایک قلعے کے نیچے سائے میں بٹھایا اور منصوبہ یہ بنایا کہ قلعے کے اوپر چڑھ جائیں اور ان کے اوپر بہت بھاری پتھر گرا دیں تاکہ یہ مر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور یہ حضرات اچانک اٹھ گئے، چلے آئے۔ پھر حکم دیا کہ بنو نذیر کو بھی نکالا جائے۔ بنو نذیر کو بھی اخراج ہوا، اور بنو نذیر کے اخراج کا ذکر سورہ حشر میں ہے، اس کے بارے میں آئے ہیں لأول الحشر، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا اول الحشر پر۔ اول الحشر پر اعتراض اشکال ہوتا ہے کہ ان کا تو اول الحشر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس سے پہلے بنو قینقاع کا اخراج ہوا تھا۔ تو لأول الحشر کا کیا مطلب ہے قرآن کریم میں سورہ حشر میں؟ اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کا پہلی مرتبہ نکالنا تھا، اور ان سے پہلے جو نکالے گئے تھے وہ دوسرے لوگ تھے، یہ نہیں تھے، یہ پہلی دفعہ نکالے گئے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اول حشر کا مطلب یہ ہے جب جمع ہو گئے، اور یہ ترجمہ زیادہ ہے اس لیے کہ حشر جمع ہونے کو کہتے ہیں۔ حشر کا مطلب لوگ اٹھ کر جمع ہو جائیں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماع کے وقت یہ نکلے، قتال کی نوبت ہی نہیں آئی۔ قتل و قتال سے پہلے مسلمانوں کی جماعت کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور نکلنے پر تیار ہو گئے۔ تو یہ بنو نذیر کا قصہ ہوا۔
اور اس کے بعد بنو قریظہ کا تو آپ کو معلوم ہے، آپ نے بار بار پڑھا ہے کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، اور غزوہ خندق میں انہوں نے مشرکین کے ساتھ ساز باز اور دوستی اور تعاون کیا، معاہدے کو ایک جانب سے توڑا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، تشریف لائے اور غسل کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ غسل کر رہے ہیں اور میں نے تو ابھی تک ہم نے ہتھیار نہیں رکھا، جانا چاہیے کس طرف؟ بنی قریظہ کی طرف۔ پھر بنی قریظہ کا محاصرہ ہوا، اس کے بعد وہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے حکم پر اتر آئے اور راضی ہو گئے کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہمارا کلاس فیلو ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ کلاس فیلو ہو لیکن انصاف والا ہو تو وہ تو سچی بات اور اچھا کام کرے گا، حق بات کرے گا۔ یہ نہیں ایک کلاس فیلو ہے تو غیر حاضر کو حاضر لکھے گا، ایسا تو نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے حق فیصلہ کیا کہ جتنے تمہارے مقاتلین ہیں ان کو قتل کریں گے اور دوسروں کو ہم قیدی بنائیں گے، یہ فیصلہ فرمایا۔ تو یہود کا آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے کس طرح آئے گی؟ حین قدم المدینہ، عادو کا مطلب صاروا یہودا یا یہودا، واما قوله ہدنہ تبنہ حائد تائب۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا قرة عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو آمن بی عشرة من اليہود لآمن بی اليہود۔ اگر یہود کے 10 آدمی مسلمان ہوئے تو ساری یہود مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر اشکال کہ 10 سے زیادہ یہودی مسلمان ہوئے اور سب یہودی تو مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ یہود سے تو بہت کم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشرۃ من الیہود لو آمنوا قبل قدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اگر 10 یہودی مسلمان ہوتے تو پھر سب مسلمان ہو جاتے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ لو آمن بی عشرۃ من الیہود متصلا بقدومہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے ساتھ متصل، اور متصل مسلمان نہیں ہوئے۔ اور سب سے اچھا جواب یہ ہے جو دوسری روایات مسند احمد وغیرہ میں مذکور ہے کہ لو آمن بی عشرۃ من احبار الیہود، یہود کے جو احبار ہیں، یہود کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو ان کے نزدیک صورت اور سیرت اور علم میں اونچے ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر سب یہودی مسلمان ہوتے۔ اس لیے یہودی اپنے احبار اور اپنے ربانیین، اپنے ربیوں کی بات کو بہت مانتے ہیں۔ احبار ان میں وہ لوگ ہیں جن پر علم کا غلبہ ہو، اور ربی ان میں وہ لوگ تھے جن پر عبادت کا غلبہ ہوتا تھا اور جو وظائف وغیرہ بتلاتے تھے۔ اور اب بھی یہود کے ہاں جو ذبح ہوتا ہے، ذبح کرنے کے لیے ربی ہوتا ہے، ربی نگرانی کرتا ہے۔ جب چھری پھیرتے ہیں یا چھری کو کیا کرتے ہیں، چلاتے ہیں مشین کے ذریعے سے، تو وہ نگرانی کرتا ہے۔ اور ہر ایک ذبیحہ میں اس کی فیس ہوتی ہے، تو اس کی تنخواہ بھی ہوتی ہے 1 لاکھ رین، 1.5 لاکھ رین، اور اس کے علاوہ یہ بھی اس کو ملتا ہے۔ خسرت دنیا تو نہیں ہے، فازوا فی الدنیا خسروا فی الآخرہ۔
دنیا کو کیا کریں گے؟ تو بہرحال یہ اچھا مطلب ہے کہ اگر ان کے احبار مسلمان ہوتے تو وہ اپنے احبار اور اپنی ربیوں کی بات کو مانتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں جو ان کی ربی فیصلہ کر تحریف کرتے تھے تو تحریف کو مانتے تھے. اگر کہتے تھے فلان کو رجم مت کرو تو مت کرو، فلان کو رجم کرو تو رجم کرو، ان کی بات چلتی تھی. آمن بی الیہود، یہود ایمان لاتے. اور مشہور یہ ہے کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں، ہماری اقوام کے لوگ اور یا اس کے ساتھ متصل ہے، تو کہتے ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں. یہ تو نہیں کہیں گے یہودیوں کی نسل سے، یہودی کا لفظ بدنام ہو چکا ہے، تو یہ بنی اسحاق ہے. تو ان کی ایک متعدد دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جیسے ان کے بڑے علماء اور جو بڑے تھے اکابرین، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہو گئے، پوری قوم مسلمان ہو گئی، کوئی غیر مسلم نہیں ہے وہاں، سب مسلمان ہو گئے. تو یہ اسی کا مظہر ہے کہ عشرۃ من احبار الیہود اگر مسلمان ہو جائے تو سب مسلمان ہو جاتے. حدثنا احمد او محمد بن عبید اللہ الغدانی حدثنا حماد بن اسامہ اخبرنا ابو عبیس عن قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابی موسیٰ قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإذا ناس من اليهود يعزمون عاشوراء ويصومونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. یہاں محل ترجمۃ الباب یہ ہے کہ کچھ یہود عاشورہ کی تعظیم کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کو چھوڑو، یہود کو یہ بات نہیں ہے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا، ہم بھی رکھیں گے. پڑھیے جی. وحدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه. نحن أولى، نحن أقرب بموسى عليه السلام منكم، أقرب في المحبة، أقرب في الاتباع. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسطل شعره، اپنے بالوں کو لٹکاتے تھے، درمیان میں لکیر نہیں لگاتے تھے، جو لکیر ہوتی ہے جس کو مانگ کہتے ہیں. فكان المشركون يفرقون رؤوسهم فكان أهل الكتاب يستلون رؤوسهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم يا فرق رأسه. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرکین کے ساتھ موافقت کی، بلکہ مشرکین ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تھے. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی موافقت ہے، مشرکین کی موافقت مقصود نہیں ہے. اور اگر کسی قوم کے ساتھ مشابہت ہو لیکن وہ مشابہت ان کی علامات مخصوصہ میں نہ ہو تو وہ مشابہت ناجائز نہیں ہے. جیسے کرسی پر بیٹھنا جائز ہے اگرچہ زیادہ کرسی پر دوسرے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن وہ ان کی علامت مخصوصہ نہیں ہے. یا یوں کہیے کہ ان کی دینی علامات نہ ہو، ان کی دینی شعائر میں شامل نہ ہو تو اس میں مشابہت ناجائز نہیں ہے. حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم
قالهم اہل الکتاب جزؤوہ اجزاء، انہوں نے قرآن کریم کو تقسیم کیا، تقسیم کرنا یعنی بعض پر ایمان لایا اور بعض کا انکار کیا، جو ان کی خواہشات کے موافق اس کو تسلیم کیا، جو موافق نہیں ہے اس کا انکار کیا۔ اسی طرح مشرکین نے بھی قرآن کریم کو تقسیم کیا، بعض کو مانتے تھے جو ان کی طبیعت کے موافق ہو، بعض کو نہیں مانتے تھے۔ اہل کتاب میں بھی یہ کیا اور غیر دوسرے لوگوں نے بھی یہی کیا۔ جعلوا القرآن عضین، انہوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بعض کو تسلیم کیا اور بعض کو نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جعلوا القرآن عضین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح تقسیم کیا کہ اطراف میں آدمیوں کو بٹھایا تو ایک کہتا تھا، جب جو مکہ مکرمہ آتا تھا تو اس سے کہتا تھا کہ خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قرآن کریم مت سنو، وہ سحر ہے۔ اور دوسرے راستے پر بیٹا رہتا تھا، وہ کہتا تھا قرآن کریم کو مت سنو، قرآن کریم کہانت ہے۔ اور تیسرا کہتا تھا قرآن کریم سحر ہے۔ اور چوتھا کہتا تھا قرآن کریم پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیاں ہم بھی سنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کریم کو تقسیم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، یہ مشرکین کرتے تھے۔ اس کے بعد باب اسلام سلمان الفارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ سلمان فارسی کی وفات ہے سن 36 میں، اور ان کو کہتے ہیں سلمان ابن اسلام، یعنی وہ مجوسیت کی طرف اپنی نسبت نہیں کی بلکہ سلمان ابن اسلام کہتے تھے۔ اور ان کی عمر 250 سال ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی لوگوں نے کہا ہے 250۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے بارے میں بھی لکھتا ہے کہ وہ کھجور پر چڑھ گئے تھے اور قریب تک کہ گر جاتے، اور ان کے پاس کھجوری تھے، ان کھجوروں کو لایا سلمان رضی اللہ عنہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور حضرت کی خدمت میں، کیونکہ ان کو سلمان فارسی کو معلومات بہت تھی، عیسائی اور مسیحیوں کے پاس رہے تھے، بڑے بڑے راہبین اور علماء کے پاس رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہ کھجوریں ان کی خدمت میں پیش کی، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا ہے؟ تو سلمان فارسی نے فرمایا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا اور دوسروں پر تقسیم کیا، فقراء پر۔ پھر دوسرے دن آئے اور پھر اپنے ساتھ کھجوروں کو لایا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہدیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوم کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف آئے، گردن کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ خاتم النبوت کی مہر کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کو ہٹایا اور انہوں نے خاتم النبوت کی مہر کی زیارت کی، اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصل میں فارس کے رہنے والے تھے، اور ان کے والد جو فارس اور ایران میں سب سے بڑا
آتش کدہ تھا. آتش کدہ کا مطلب آگ کو جلاتے تھے اور دن رات آگ روشن ہوتی تھی اور یہ ان کی عبادت کرتے تھے. عبادت النار کرتے تھے, عبادت الشمس کرتے تھے. تو یہ سلمان فارسی ان کے بیٹے تھے. سلمان فارسی کو باپ نے اس طرح رکھا تھا کیونکہ یہ ان کے سب سے بڑے راہب کے بیٹے تھے کہ گھر سے نہیں نکلتے تھے. ان کی تعلیم اور سب کا انتظام گھر پر تھا. گھر سے نکلنا مشکل تھا ان کا. گھر سے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں. گھر کے اندر سوئمنگ پول بھی ہوگا, گھر کے اندر ضروریات بھی ہوں گی, گھر کے اندر گھوڑ دوڑ سب چیزیں ہوں گی. بادشاہ کی طرح رہتا تھا. تو ایک دفعہ سلمان فارسی کو اپنے والد نے باہر بھیجا کسی ضرورت کے لیے بازار کی طرف. جب یہ گئے تو راستے میں ایک راہب, اس زمانے میں راہب کا مطلب مسیحی اور مسیحیت کا زمانہ چل رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. اس کو دیکھا, اس کے پاس سلمان فارسی بیٹھ گئے اور ان کی باتیں سنی. اور جب واپس اور اس راہب سے معلومات بھی حاصل کی کہ آپ کی دین کے بڑے بڑے علماء اور آپ کی دین کے بڑے بڑے راہبین کہاں ہیں. انہوں نے بتلایا شام میں ہے. شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کا غلبہ تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتی بھی شام میں تھے اور سیاحت بھی شام میں کرتے تھے. تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے معلومات حاصل کی اور پھر آئے. اپنے والد سے کہا کہ میں جس مقصد کام کے لیے گیا تھا راستے میں راہب کے پاس بیٹھا, لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ان کا دین ہماری دین سے بہتر ہے. والد نے کہا اچھا, آپ نے یہ معلوم کیا, اب آپ کے اوپر پابندی ہے, آپ بالکل باہر نہیں نکلیں گے. ان پر پابندی لگ گئی, باہر نہیں نکلتے تھے. لیکن جو باہر نہیں نکلتا ہو, اور ان کے والد تو بادشاہ کی طرح تھے, بادشاہ تو نہیں تھے لیکن بادشاہ سے اتنا بڑا پیر ہو تو وہ تو بادشاہوں سے کم نہیں ہوتا. تو اس نے کسی کے ذریعے سے راہب کے پاس پیغام بھیجا اور راہب کو بتلایا کہ جب کوئی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہو تو مجھے بتلا دو, میں چپکے سے نکل جاؤں گا رات کے وقت یا کسی وقت, ان کے ساتھ مل جاؤں گا تاکہ میں شام چلا جاؤں عیسائیت اور مسیحیت کو کی دین سیکھنے کے لیے. تو بہرحال ایک قافلہ جا رہا تھا, اس کو خدام وغیرہ نے چپکے سے بتایا. خدام کو کچھ دراہم دیے ہوں گے, جیسے ملابی کے لوگوں کو کوئی کچھ دے دے اور وہ کہے چلو اس وقت آ جاؤ اگرچہ آنے کا وقت نہیں ہے, تو ان کو کچھ دیا ہوگا. تو ان کے ساتھ یہ نکلے. شام جب پہنچے موصل, موصل تو عراق میں ہے لیکن اس شام کبیر کے ساتھ اس کا تعلق. موصل گئے. موصل میں ایک راہب کے پاس رہے. کہتے ہیں وہ راہب اتنے بخیل تھے, نہ کسی کو کچھ کھلاتے تھے نہ پلاتے تھے, اور جو ان کے پاس سونا چاندی آتا تھا اس کو مٹکوں میں ڈالتے تھے, اور فقراء مساکین آتے تھے اور بھوکے چلے جاتے تھے. جب اس کا انتقال ہوا, سلمان فارسی کا تو انتقال نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ ان کے مقدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کو لکھا تھا. لوگ آئے, لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے, اس نے کہا میں تو اس کے پاس ٹھہرا تھا, یہ کسی کو کھلاتا پلاتا نہیں تھا, اور فلان جگہ اس نے مٹکے رکھے ہیں, اس کے اندر سونا چاندی ہے, تم دیکھ لو. لوگوں نے دیکھا
اس کو دفن بھی نہیں کیا، سولی پر لٹکایا کہ یہ تو بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی دوسری جگہ گئے، نصیبین آج کل ترکی میں ہے، پرانے زمانے میں شام میں تھا، اب ترکی میں ہے، شام کبیر کا کچھ حصہ ترکی میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے آدمی تھی، فقراء مساکین کو دیتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے۔ ان کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے بعد پھر عموریہ گئے، وہ بھی ایک راہب کے پاس رہے، اور راہب کے پاس جب رہے تو راہب نے حضرت سلمان سے کہا آپ ویسے ادھر ادھر مت گھومو، ایسا لگتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، آپ اس جگہ چلے جاؤ جہاں کھجوروں کی کثرت ہے، کھجوروں کی کثرت مدینہ منورہ سعودی عرب ہے، وہاں پر جاؤ اور وہاں آپ کو آپ کا مطلب، آپ کا مقصد مل جائے گا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ انہوں نے مزدوری کی وجہ سے اور ہدایہ کی وجہ سے بھیڑ بکریوں کو اور گایوں کو جمع کیا۔ ایک قافلہ شام سے عرب کی طرف آ رہا تھا، ان سے بات کی کہ تم مجھے سعودی عرب پہنچا دو، اور اس کی اجرت میں میرے پاس جو کچھ ہے، گائے بیل وغیرہ اونٹ، یہ سب میں آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے سلمان فارسی سے ان کا مال بھی لے لیا اور راستے میں ان کو غلام بنایا، غلام بنا کر کے ان کو بیچ دیا۔ مختلف لوگوں نے ان کو خریدا، آخر میں ایک یہودی نے خریدا اور یہودی کے پاس رہے مدینہ منورہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلامی میں بھی یہ حکمت رکھی تھی، اگر وہ غلام نہ بنتے مدینہ منورہ نہ پہنچتے۔ تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت میں رحمت کو رکھتے ہیں اگر آدمی صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی کنویں میں بادشاہی رکھی، حکومت رکھی، ان کو عزت دے دی، لیکن اس میں کچھ ٹائم لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ میں، جو بظاہر اچھی صلح نہیں تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی ترقی اور اسلام کی عزت رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی کی پٹائی کے لے جانا، جو تاریخی روایت ہے، حدیث کی روایت نہیں ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی مصیبت میں کہ ان پر لوگوں نے تہمت لگائی، ان کی قسمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، جو اعلیٰ درجے کے نبی اور پیغمبر تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ وہ جو افریقی عورت تھی، افریقی خاتون تھی، اور ان پر تہمت لگائی گئی، حالانکہ وہ اپنے مولا کے پاس رہتی تھی کہ چلو میں آزاد ہوں لیکن پھر بھی آپ کے پاس رہوں گی، اور انہوں نے ان پر الزام لگایا کہ آپ نے ہار کو چوری کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی شرمگاہ کی تلاشی بھی لی۔ وہ سخت ناراض ہو گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر اسلام کی دولت اس کو نصیب ہوئی، آ گئی، اور مدینہ منورہ میں ان کے لیے خیمہ لگایا گیا، اور یہ شعر پڑھتی تھی ہر وقت، وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعْجِيبِ رَبِّنَا
الا انہ عن بلدۃ الکفر انجانے، یہ شعر پڑھتی رہتی تھی۔ اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی غلامی میں اور بار بار بیچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں غلام بنائے گئے، اور پھر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ لایا، صدقہ لایا، ہدیہ لایا، اور خاتم النبوت کی مہر کو دیکھا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن جو یہودی مالک تھا وہ یقیناً اس کو آزاد کرنے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت سلمان فرماتے ہیں میں تو ہجرت کے بعد جلدی مسلمان ہوا تھا، لیکن چونکہ غلام تھا اس لیے بدر میں بھی شرکت نہیں کی، احد میں بھی شرکت نہیں کی، اور غزوہ خندق سے پہلے وہ آزاد ہو گئے، اور پھر غزوہ خندق میں شریک ہوئے، اور غزوہ خندق میں خندق کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور کھودی گئی تھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی مشورے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا، سلمان تو ہم میں سے ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو سلمان ابن اسلام کہتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سلمان آپ اپنی یہودی مالک سے کہے کہ آپ کو مکاتب بنائیں۔ یہ حضرت نے نہیں فرمایا کہ اس سے درخواست کرے کہ آپ کو آزاد کرے، اس لیے کہ وہ یہودی تھا، وہ کیسے مفت میں آزاد کرتا اتنی اہم شخصیت کو۔ سلمان نے اپنے مولا سے درخواست کی کہ آپ مجھے مکاتب بنا دیں۔ مولا نے ایسے شرائط اور ایسی مکاتب کا، کتابت کا ایسا بدل لگایا، ایسا عوض مانگا اور مطالبہ کیا کہ اس کا خیال تھا کہ یہ پوری عمر پورا نہیں کر سکے گا اور پوری زندگی میں یہ غلام رہے گا۔ اس نے کہا کہ تم 40 اوقیہ سونا دے دو، 40 اوقیہ سونا، اور ایک اوقیہ 20 دینار ہے، ایک اوقیہ کیا ہے 20 دینار، اور 20 دینار ہے 200 درہم، 20 دینار کتنے بنتے ہیں 200 درہم، تو 200 کو جب 40 میں ضرب دے دے تو وہ 8000 درہم بنتے ہیں، 8000 درہم دے دے، یہ بہت بڑی مقدار ہے، اور یہ بتایا کہ یہ ہمارا باغ ہے، اس میں خالی جگہ ہے، اس کے اندر تم 300 کھجوریں لگا دو، جب یہ کھجوریں لگ جائے اور پھر پھل دے دے اور اس کا پھل پک جائے اور توڑ دے، پھر تم آزاد ہوں گے۔ اور اس زمانے میں کھجور کے جوان ہونے میں اور کھجور کے درخت کے پھل دینے میں 20 سے 25 سال لگتے تھے۔ کتنے؟ 20 سے 25 سال۔ یہ آج کل کا زمانہ ہے کہ جس میں جاپان نے کھجوروں کی ایسی نسل نکالی ہے کہ وہ 3 سال اور 4 سال میں اور بعد اس سے بھی کم میں کھجور دیتی ہے۔ اس زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا۔ 20-25 سال اس کو 20-25 سال گزرے گے تو سلمان بھی مر گیا ہوگا، ہم بھی مر گئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان قبول کرو، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو باہر سے مال آتا تھا، خراج کا مال، جزیہ وغیرہ کا مال آتا تھا یا دوسرا مال، تو اس میں سے سونے کا ایک ٹکڑا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تم تولو کتنا ہے، تو وہی وہ 40 اوقیہ کے برابر نکلا، 40 اوقیہ نکلا۔
یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو یا اتفاق یا حضرت سلمان کی کرامت ہو. فرمایا یہ ادا کرو، یہ تو ہو گیا. اور 300 کھجوروں کے بارے میں فرمایا کہ تم کھجوروں کو مت لگاؤ، جب کھجوروں کے پودوں کو لگاتے ہو تو مجھے بلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور حضرت نے 300 کھجوروں کو لگایا اور 1 سال میں انہوں نے پھل دے دیا. بس بات پوری ہو گئی. چنانچہ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں آزاد ہو گیا. اب یہ جو باب اسلام سلمان الفارسی مصنف نے یہ باب لگایا ہے، تو باب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کا زمانہ بھی گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی گزر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی گزر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہجرت بھی گزر گئی، اور ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور مغازی فرمائے ہیں. جہاد مغازی بھی آ گئے. تو باب اسلام سلمان فارسی کا جو اسلام اور ذکر ہے، یہ ما قبل اور ما بعد کے لیے پل کی طرح بن گیا. اس میں ما قبل بھی سب آ گیا، کیونکہ انہوں نے بعثت کا زمانہ بھی پایا، 250 سال 250 کم سے کم، اور انہوں نے بعثت کا زمانہ بھی پایا، جاہلیت کا زمانہ بھی پایا تھا، اور ولادت اور ہجرت کے بعد پھر انہوں نے خلافت کا زمانہ بھی پایا. یہ کہ سن 36 میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہ گویا کہ ما قبل اور ما بعد میں پل کی طرح بن گیا. سلمان فارسی سلمان ابن اسلام حدثنا الحسن بن عمر ابن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي اصلا فارس کی تھے، انه تداوله 17 من رب الى رب، ان کو ایک دوسری سے خریدا اور لیا ہے، کچھ اوپر 10 ایک مالک نے دوسری مالک سے. اور آپ کو بتایا اذا سئل فقال انا سلمان ابن اسلام. حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن ابي عثمان قال سمعت سلمان يقول انا من رام هرمز. بعض کہتے ہیں اصفہان، بعض کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جیر، جو بھی ہو، رام ہرمز ہو یا اصفہان ہو، یہ سب ایران میں ہے. به حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عاصم الاحول عن ابي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم. فترت کا مطلب، یہ فترت کے لفظ میں براعت الاختتام ہے کہ آپ کی بھی چھٹی ہونے والی ہے دنیا سے اور جانے والے ہیں موت کے ساتھ، یا آخر ہونے کی طرف اشارہ ہے. فترت کہتے ہیں کہ پہلا دین ختم ہو جائے اور دوسرا دین نہیں آیا ہو، اس کو کہتے ہیں زمان تحریف الدین السابق وعدم اتیان الدین اللاحق یسمى بالفترت. سابق دین محرف ختم ہو چکا، محرف ہو چکا، اور نیا دین آیا نہیں، اس کو کہتے ہیں فترت کا زمانہ. یا یہ کہیے کہ تحریف الدین السابق و انتظار الدین اللاحق، آنے والی دین کا انتظار ہے. حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سنتن، تقریباً 600 سال بنتے ہیں. بعض کہتے ہیں 560 560، بعض کہتے ہیں 540، یعنی 5 4
0. اور اصح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال تقریباً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو یا 8 یا 9 ربیع الاول کو، اور 9 ربیع الاول اصح قول ہے 9 ربیع الاول کی بالکل صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یوم الاثنین پیر کے دن، اور تاریخ کے اعتبار سے 20 اپریل 20 اور 571. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 571 میں. تو اس کے ساتھ جب 40 سال ملا دیں بعثت تو 611 سال ہو گئے. تو 600 اختصار کے لیے 600 ہے، اس لیے کہ جو قصر ہے اس کو تو لوگ شمار نہیں کرتے. اگر 1 مہینہ 5 دن ہوئی تو آدمی کہتے 1 مہینہ ہو گیا ہمارا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے 571 میں، تو تقریباً 600 سال ہو گئے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب رات کے وقت وہ دوسری کتاب پڑھیں گے، پھر مفتی عبدالقادر بھی آپ کو کچھ بیٹیاں سنائیں گے. امریکن ویک تو گزر رہا ہے، وہ امریکہ کے صاحب نے کچھ بیان کیا تھا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے رب کریم جو پڑھا گیا قبول فرما، ہمارے ذہنوں کو علم کے لیے کھول دے، حافظوں میں برکت اور قوت عطا فرما دے، شیطان اور نفس کی مکاری سے سب کو بچائے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کتابوں کے ساتھ علم کے ساتھ حفظ کے ساتھ محبت اور رغبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. دین کی خدمت کے لیے سب کو دنیا کے ہر کونے میں قبول فرما دے. صحت، قوت، عفت، عافیت سب کو نصیب فرما دے. خرافات، لغویات سے سب کی حفاظت فرما دے. صحت عطا فرما دے، بیماریوں سے حفاظت فرما دے. اے رب کریم ہر علم کے ساتھ ہماری مناسبت پیدا فرما دے. اس مدرسے کو اور آل حق کے تمام مدارس کو قبول فرما دے. اے رب کریم پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما کر سب کو ترقی، کامیابی عطا فرما دے. ہماری ہر تمنا کو، جائز تمنا کو پورا فرما دے. ہر جائز دعا کو قبول فرما دے. خیر اور برکات سے سب کو مالا مال فرما دے. جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے. جو تقصیر کوتاہی ہوئی سب کو معاف فرما دے. اے رب کریم ہماری تقصیرات کو معاف فرما دے. جو غلطیاں کی ہیں یا اللہ غلطیوں کو معاف فرما دے. اور ہمارے اساتذہ، مشائخ، مصنف رحمہ اللہ، دوسرے مصنفین، محدثین، فقہا سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے. اس کا ثواب ان کو پہنچا دے. اور اے رب کریم ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دے. فتنوں کے مقابلے کے لیے ہمیں قبول فرما دے. رزق حلال میں برکات عطا فرما دے. اچھے اخلاق اور اچھی عادات سے ہمیں متصف فرما دے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ.